سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفل ذکر میں عطا فرمائے۔ اور آج ہمارا آخری دن اس سال کا جو 4040 پر 2ویں عیسوی کا آخری دن ہے، اور کل مغرب کے بعد سے انشاءاللہ ہم کو 1440 پر 3 ہجری شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال سرکار امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو ہر بلا سے، وبا سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے محفوظ عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں غم حسین سے شروعات رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس کا ایک فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور اس کا ایک منشا ہے کہ ہم کو قربانی سے ختم کرتا ہے، قربانی پر ختم۔ دیکھو یہ مہینہ بھی قربانی کا، ذی الحج کا مہینہ قربانی کا، محرم کا مہینہ قربانی کا۔ یہ خواب میں ہوا، یہ خواب، یہ کیا، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت، یہ نہیں، یہ حقیقت، یہ قربانی کا خواب پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اب آدمی خوابوں کو بڑا مانتے سو، آدمی ہے نا خواب کو، مرید بہت بڑا خواب کو مانتا سو، خواب مسلمان خواب کو بہت مانتا سو۔ ارے خواب حقیقت نہیں ہوتا، خواب حقیقت نہیں ہوتا۔ جو خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے اس کی جو حقیقت تھی وہ کربلا، وہ بھی 10 ذی الحج میں، یہ بھی 10 ذی الحج میں۔ اس زمانے میں ملتوی اللہ تعالیٰ ملتوی کر کو وہ قربانی ذبح عظیم 10 محرم الحرام کو میرے آقا، آپ سب کے مولا، ہم سب کے رہبر، ہمارے دین کے شہنشاہ، ایمان اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے چشم و چراغ، اور خود سرکار کی زبان مبارک سے سرکار امام حسین کو کشتی نوح بتایا، اور آ کر مصباح الدین بتایا، مصباح الدین بتایا، دین کا روشن چراغ، دین کا روشن چراغ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ دین کے روشن چراغ کو ہمارے نزدیک رکھے، کیونکہ چراغ دین کا چراغ۔ اب ذرا خود پہلے کیا اندھیرا تھا، کرنٹ نہیں تھا، اندھیرا تھا، کون آتی کون جاتی نہیں معلوم ہوتا، کون چرا لے جاتی کون آتی کی کہ تو چوریاں کبھی بھی کیا ہوتے اس کا بولتے سو اندھیرے میں چوراں رہتے سو، اندھیرے میں چوراں ہوتے سو۔ یاد رکھ لو، حسین اجالا، حسین کا خانخواہ اجالا، حسین کی یاد اجالا، حسین کی اولاد اجالا، حسین کے اصحاب اجالا۔ اجالے میں آؤ کو تو نہیں آتے، چورا نہیں آتے، یاد رکھ لو۔ چاہے ہمارے نسلاں رندے، ہمارے بچے رندے، سمجھ لینا حسین سے دور بھاگ رہا ہے تو چور ہونے کا، چور کیا ہے کہ روشنی میں چور کبھی نہیں آتا، روشنی میں چور نہیں آتا، چور آتا اس نہیں روشنی میں کہ وہ پکڑے جاتا ہے۔ کبھی بھی یاد رکھ لو، جہاں پر حسین ہے وہاں پر روشنی ہے، جہاں پر روشنی ہے وہاں پر چور نہیں رہتا، وہاں پر چور نہیں رہتا۔ اب یاد رکھ لو، چوراں کبھی بھی حسین کی محفل مجلس نہیں کرتے، غم حسین نہیں کرتے، کی ہونا ان کو خالی کیا ہے ہونا، حسین چھوڑ کو ہر چیز ان کو اجالا دکھتا، مگر حقیقت میں ہمارے اللہ اور ہمارے رسول کو اجالا حسین۔ ہم نہ ان کا اجالا نہیں ہے، دنیا کے لائٹنگ ڈال لے رہ گئے تو نہیں، دنیا کی روشنی ڈال لے گھر میں، ٹیوب لائٹاں ڈال لے دکانہ ٹیوب لائٹاں ڈال لے رہ جاتی نا، انہوں اجالا سمجھی سو۔ ہمارا اجالا کیا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے جسے اجالا بولے، روشن چراغ بولے، وہ روشن چراغ نہیں، وہ روشن چراغ۔ دلوں میں نور ایمان کو قائم و دائم و پیوست عطا فرما، نور ایمان کو ہمارے، یا اللہ ہمارا وہ چراغ کو جو نور کا چراغ ہے اسے روشن فرما کو، تو مطلب کیا ہے، یا اللہ امام حسین کی محبت کو روشن فرما، حسین کی محبت کو روشن فرما، کی روشن فرما، یہ ایسی محبت جسے رسول اعظم بھی، رسول اکرم بھی کیا کرتے، فرض نماز جب ہوتی، فرض نماز کیا، فرض نماز معمولی چیز نہیں نماز، اور وہ بھی کس کی نماز، ولی کی نہیں، غوث کی نہیں، قطب کی نہیں، قلندر کی نہیں، عام نبی عام رسول کی نہیں، سید المرسلین کی نماز۔ کیونکہ نماز دین کے اندر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عبادت نماز کا پوچھ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت فرض کریا ہے، اور قرآن میں بہت سی دفعہ نماز کے اوپر تنبیہ کرے، نماز کو تنبیہ کرا کہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں
جو 5 فرائض بھی وہ نماز میں آتے. 5 فرائض ہی ہمارے 5 فرض ہیں نا. پہلا فرض پہلا اللہ اس کے رسول کے اللہ تعالیٰ کو عہد ماننا, محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رسول ماننا. یہ ہمارا پہلا فرض. پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کو ماننا پہلا فرض ہمارا. دوسرا نماز, تیسرا روزہ, چوتھا زکوٰۃ, حج زکوٰۃ, حج اس کے بعد زکوٰۃ. چلو اب اس کے اندر کیا ہے, جب نماز میں انسان کھڑتا ہے انہیں وحدانیت کا وعدہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے نماز میں آتے ہی شروع کرتے ہی نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات حنیفا وما انا من المشرکین. کیا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تیرے سوا کسی کی عبادت کرتا نہیں, میں مشرکوں میں سے نہیں, میں تیری عبادت کرنے والا. برابر. اب ہوا نہیں وحدانیت کا وعدہ؟ ہوا نا. جب محمد مصطفیٰ کو مان دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان دی تو اس کے اندر پہلے نماز پڑھنے سے پہلے ہم کلمہ بھی مل گا. دوسرا خود نمازی ہے, صلاتی ہے. تیسرا اس کے اندر کیا ہے؟ روزہ. نماز کے دوران انسان کیا کھاتا ہے, پیتا ہے, کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, وہ حالت روزہ میں رہتا. نماز جب بھی پڑھا انہیں حالت روزہ میں ہے, نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. اور ایسا روزہ کھانے پینے کا نہیں, بولنے کا بھی نہیں, اس میں بولنے کا بھی نہیں, دیکھنے کا بھی نہیں, سننے کا بھی نہیں. کان کا بھی روزہ, آنکھ کا بھی روزہ, جسم کا بھی روزہ اور زبان کا بھی روزہ, پورے مکمل روح کا روزہ نماز. اس کے اندر اس کا فلسفہ نماز کا یتا بلند کہ روزے میں ہمیں خالی ہمارا بھوکا رہتا ہے پیٹ, مگر آنکھ سے گناہ ہوتے رہتا ہے, کان سے گناہ ہوتے رہتا ہے. مگر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں روک دیتے, سب بینڈ, سیدھا قبلے کی روح. اور تمہاری نظر تمہارے سجدہ گاہ کو, زمین کے اوپر, تراب کے اوپر تمہاری نظر. کس کے اوپر؟ زمین کے اوپر. چلو قالین ہے, جو بھی ہے زمین, تراب کے اوپر ہماری نظر, ہمارا ڈائریکشن قبلہ. اس کے اندر نہ کھا سکتی نہ پی سکتی. دیکھو اس کے اندر آگا روزہ بھی آگا. اور تیسرا ہم اس کے اندر حج ہے نہیں. حج کا تو کہاں جا کرتے؟ حج کہاں جاتی؟ کاندے بھی ہیں کہ جگہ ہیں تم تمہارے دوسرے سلسلے میں کہاں کی جا کرتی نا حجا ویسا کرتی کہ معاذ اللہ نہیں نا. ہمارا حج کہاں ہوتا سو؟ کعبے میں. کہاں ہوتا سو؟ کعبے میں. قبلے کے جو کعبہ ہے, کعبہ کا طرف گئے تو ہمیں حج ہوتا سو. دیکھو نماز میں بھی ہمیں نیت کیا کرتی؟ میرا منہ کعبۃ اللہ. مطلب کیا ہے؟ انہیں حج میں جیسا حاجی جا کو کھڑتا ہے, نماز میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول یہ نیت بتا کو دیے کہ جیسا حاجی کعبے کے سامنے کھڑتا ہے حج کے واسطے, ایسا نماز میں ہر وقت بھی جب کھڑتا ہے انہیں سمجھ لینا اپنے آپ کو حاجی, اپنے آپ کو قبلے کے سامنے کھڑا ہے. تمہیں مانو نہیں مانو, تمہیں قبلے کے سامنے کھڑکو ہی کرو, تمہیں نہ بول رہی سو نہیں. حج بھی آگا. اور یاد رکھ لو زکوٰۃ بھی اس کے اندر, زکوٰۃ بھی اس کے اندر ہے. چوتھی چیز یہ ہے سو نماز, وہ ملائے تو 5 ہو گئے. اس کے اندر 4 چیزاں بھی ہوتی, 4 چیزاں بھی ہوتی. 5ویں چیز زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہوتا؟ اپنے مال کو خرچ کرنا, اپنے مال کو خرچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے صحابہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اور حج پیسے والے ہم کو ہوگا نا, ہمیں غریب صحابہ کو اس کا ہم اجر نہیں ملتا نا, کیا کرنا؟ بولے جب بھی تمہیں نماز میں کھڑے اور منہ میرا قبلے کی طرف بولے, کعبے کی طرف کر کو بولے, سمجھ لینا تمہیں حج میں ہی حج میں ہی, اور حج بھی ہو جا, حج تمہارا حج کے سر کا ہو. اور زکوٰۃ کے واسطے تم پیسے نہیں تو کیا کرنا؟ تو رسول فرماتی مجھ پر میری آل پر درود پڑھو. کیا پڑھو؟ مجھ پر میری آل پر درود پڑھو. وہ صدقہ بھی ہے, وہ زکوٰۃ بھی ہے. وہ صدقہ بھی ہے, وہ زکوٰۃ بھی ہے. اب ہے نہیں نماز میں درود, کیا ہے نہیں درود ابراہیم ہے. تو کیا ہوا؟ نماز میں نمازی ہوگی, نماز میں ہمارا وحدانیت اور رسالت کا وعدہ بھی ہوگا. التحیات میں لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ بھی ہے اس کے اندر نماز میں, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی. کتنی افضل ترین ہے نہیں ہے.
वत्ती अफजल तरीन। अब पूरी नमाज में, पूरी नमाज के अंदर सबसे अफजल तरीन अरकान, नमाज दीन के अंदर सबसे बड़ी नमाज दीन के अंदर, उसके अंदर कुरान भी पढ़ती नहीं, कुरान पढ़ती, उसके अंदर जिक्र भी है। क्या जिक्र है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बिल अजीम, है नहीं जिक्र? जिक्र भी है, नमाज, कुरान भी है, दरूद भी है, नहीं? उसके अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी है, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और इबादत गुजार सालिहीन बंदों की याद भी। किसकी नमाज है? अल्लाह की नमाज, अल्लाह की। मोहम्मद की भी याद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद की भी याद, नबी की भी याद, इब्राहिम भी, आले इब्राहिम भी। आले इब्राहिम में नबी आए ना, 70,000 नबी आए ना, नबियां भी याद करती, नबियां को भी याद करना नमाज में, नहीं? पूरे नबियां को भी याद करना, हमारे रसूल को भी याद करना, हमारे रसूल की आल को भी याद करना, वहां तक नहीं छोड़े अल्लाह ताला। उसमें भी है, देखो, इबादिल्लाहि सालिहीन, मतलब क्या है? जो इबादत गुजार सालिहीन बंदे। कौन इबादत गुजार सालिहीन बंदे? अल्लाह के वलिया, अल्लाह के वलिया, जो इबादत गुजार सालिहीन बंदे, बेकार नहीं आदमी। कौन बेकार? यहाँ जो नमाज नहीं पढ़ते, जिक्र नहीं करते, हुसैन को नहीं मानते, अमल में नहीं मानते। इबादत कौन करता? अमल करने वाला, हल्ले डुलने वाला, हल्ले डुलने वाले कुछ ना इबादत बोलते हो, अमल अपने जिस्म से। इबादत गुजार, इबादिल्लाहि नहीं, जो इबादत करने वाले सालहीन बंदे। बहुत जने दुनिया में क्या है, अपने आप को सालहीन बंदे दिखाना चाहती, मगर इबादत नहीं करते। उनके वास्ते सलाम नहीं है नमाज में। सलाम किसके वास्ते है? जो इबादत रियाजत आको बैठ को कर रही नहीं तुम्हें लोग, हाँ नहीं, उसमें तुम्हारी हर कौन तभी नमाज पढ़े दे, हमारी याद उसमें है। जो इबादत करता, अमल करता, जो अमल करता है उसकी याद, जो अमल नहीं करता उसकी याद नहीं हो सकती है। सो हकीकत इबादिल्लाहि अला सालिहीन। अब इसके अंदर नमाज में मुकम्मिल पूरा आगा, मुकम्मिल पूरा आगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि नमाज अफजल इबादा, अफजल इबादा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का सबसे अफजल तरीन रुकन क्या है, अरकान क्या है? नहीं, नमाज का अफजल तरीन अरकान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नमाज का अफजल तरीन अरकान सुजूद है। कहता है सुजूद है। क्या है? सजदा। अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अरकान, नमाज पसंद, सबसे पसंद, और नमाज के अंदर सजदा सबसे ज्यादा पसंद। क्योंकि इंसान अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, सबसे बड़ा रहता है, उसका ने बहुत ये ना, अपने आप को बहुत बड़ा काम, मैं बहुत बड़ा करता हूँ, मैं क्या की कट्टे बनता हूँ, मैं पूरी दुनिया में चलाता हूँ, ये रहता ना। उसे क्या अल्लाह ताला को पसंद? जो सबसे ऊंची चीज उसकी है नाक, नहीं सर, उसके सामने जब झुकता है अल्लाह ताला को बड़ा पसंद आता है। पूरी दुनिया कने तू खड़ा मगर मेरे कने झुका, वो सबसे बड़ी चीज। अपने नाक को जमीन पर लगा, अपने पशानी को जमीन पर लगाना, ये अदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद। नमाज के अंदर सबसे पसंदीदा अदा ये सजदा करना, सजदा करना। उसके वास्ते बुढ़ापे में नमाजा पढ़ने को ठीक है तो झुकने से नहीं होता, झुकने नहीं होता। जवानी में नमाजा पढ़ लो, जवानी की नमाज, जवानी की इबादत, जवानी का सजदा, वो बहुत बड़ी चीज, 70,000 गुना अफजल रहता है। बुढ़ापे में कहा है तुम्हारा सिर भी जाता नहीं, टांग भी जाती नहीं, क्या भी जाते नहीं। लास्ट मोमेंट में 60 होते के साथ तब अल्लाह याद आता, 60 होते के साथ अल्लाह याद आता, तब तुम्हारा सजदा कहाँ हो रहा? अल्लाह की सबसे प्यारी चीज सजदा तुम्हारा हो रहा है, सजदा नहीं हो रहा है। फिर भी क्या मजबूरी के, वो मजबूरी के जोरू बच्चे भाऊ तंग करते हैं ना, मजीरा गाते, वैसा करने की क्या जरूरत है? और कमाने की उसत नहीं रहती, हमारे हाथा में ताकत नहीं रहती। तब ताकत नहीं रही तो नहीं, तब हमें अल्लाह की तरफ आते। याद रख लो, पूरी ताकत के साथ अल्लाह उसके रसूल के पास गए तो उन्हें मोमिन, उन्हें वली, उन्हें गौस, उन्हें कुतुब, उन्हें खलंदर बनता। पूरी ताकत गंवाले को वैसा जाको फायदा क्या है? अल्लाह ताला को ताकत के टाइम को याद करना, कुव्वत के टाइम को क्या याद करना, बेकार वक्त में नहीं याद आना, बेकार हता नहीं, बेकार हया तो सिलसिला याद आता है, खानखा याद आती है, दरगाह याद आती है, बेकार यान मतलब क्या है? इसके बेकार वक्त में ये समझता बेकार नहीं, अपने बिजी वक्त में ये वक्त निकालना, इसे बोलते हैं इबादत। फुल परेशान, फुल काम धंधा चल रहा है तब उन्हें नमाज को जाना, फुल काम धंधा चल रहा है तब उन्हें जिक्र को जाना, तब बोलते हैं कुर्बानी।
تب کیا ہے قربانی، تب بولتے ہیں حقیقت میں قربانی کا مطلب کیا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے، کیا چپکے قربانی ایسا نہیں بول سکتے، جب تمہارے پاس ایکسٹرا ہے تو بہت لاکھوں کے روپے ہی تمہیں 100 روپے قربانی دیا تو وہ نہیں، تمہارے پاس لاکھوں کے رہے تو لاکھوں کے دیا تو قربانی نہیں، 100 ہے تو آدمی کا ہے انہیں 100 دیا تو قربانی، 100 میں انہیں خالی 10 روپے دیا تو اسے قربانی نہیں بولتے، اسے قربانی نہیں بولتے۔ اب وقت تمہارے کنے نہیں ہے اس میں سے نکال رہی نا، اسے بولتے سو تمہارا وقت دیا کرو، اب بیکار ہے اس ٹائم تب تمہیں وقت دے رہی ہو تو وہ قربانی میں گنتی نہیں۔ وہ چیز کو کیا کرے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول فرماتی کہ اللہ کو سجدہ بڑا پسند، سجدہ بڑا پسند ہے نہیں، نماز افضل، اس کے بعد سجدہ نماز کی سب سے افضل ترین عبادت۔ اب کون کر رہی میرے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے صاحب معراج، نہیں صاحب معراج، نماز کا سب سے بڑا رکن سجدہ، سجدے کو کیا بولتی، نماز کی معراج، نماز کی معراج سجدہ، سجدے نماز کی معراج کرنے والا صاحب معراج۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج، نماز مومنوں کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، اور سجدہ کرنے والا صاحب معراج محمد مصطفیٰ۔ اب یہ 3 معراجاں، ایک صاحب معراج محمد مصطفیٰ کا سجدہ ہو رہا ہے، اور وہ سجدے کی حالت میں نماز کی معراج میں ہی، اور خود نماز آپ کو مومن کی معراج، خود رسول اللہ خود مومن 3 معراجاں ہیں، ایک صاحب معراج، ایک نماز کی معراج، ایک سجدے کی معراج۔ اب 3 معراجاں کے اوپر حسین آتی، کسے آتی، حسین رسول اللہ کے اوپر آ رہی، آتے ہی نہ صاحب معراج اپنا سر اٹھائے، نہ سجدے سے سر اٹھائے، نماز کا سجدے سے سر اٹھائے، نہ مومن کی معراج نماز سے سر اٹھائے، دکھا ڈالے 3 معراجاں ہی، وہ معراجاں کے اوپر میں حسین سوار ہوں۔ اور یاد رکھ لو معمولی ایسے ویسے نہیں، میرے آقا، وہ بھی آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم وتے بڑے شہنشاہ، ان کے اوپر امام حسین علیہ السلام سوار ہو کہیں کر کو بولے تو خدا کی قسم پورے معراجاں کے اوپر سوار، مومن کی معراج کے اوپر بھی سوار، نماز کی معراج کے اوپر بھی سوار، صاحب معراج کے اوپر بھی سوار۔ اب نہ صاحب معراج کچھ نہیں بول رہی، صاحب معراج سب سے بڑے، صاحب معراج رہے تو تم نہ نماز میں ملتی سو، نماز ملی تو رہا تو سجدہ ملتا سو، صاحب معراج نہ سب سے بڑے۔ اب صاحب معراج کو ہی، اور وہ بھی نماز کی حالت میں، ایسے ویسے ٹیمپو نہیں رہتے امام حسین۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھانا تھا، رسول اللہ یہ بھی دکھانا تھا، معمولی ٹیمپو لے جا کو اوپر چڑھ جاتے تو، معمولی ٹیمپو چڑھتے تو بات الگ رہتی، نانا نمازے کا پیار ہوتا۔ اب فرض نماز کے اندر چڑھا کو اللہ تعالیٰ دکھایا، اے نمازیوں، اے نماز پڑھنے والے، بہت تمہیں نماز کر کو چیختی چلاتی اور بہت بڑا اہم کر کو بولتی، بے شک اہم، دیکھ لو اگر اہم ہے سجدہ، اہم ہے نماز، اور اہم ہے محمد مصطفیٰ، تو اس کے اوپر حسین کو بھی دیکھ لو، حسین کو بھی دیکھ لو۔ اگر ہم اللہ اکبر یا رسول اللہ، حسین کو بھی دیکھ لو، اور دیکھو کہ یہ صاحب معراج کو سوار۔ اور اس کے بعد کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، پھر امام حسین سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد ہے نا واقعہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے گئے، جبرائیل کو ہاتھ پکڑ کو بولے یا رسول اللہ نہیں کی کہ تو حسین سوار ہی کر رہی کس کی عبادت، اللہ کی عبادت کری، اللہ کی عبادت۔ اب جبرائیل کس کا نام لے رہی، حسین کا۔ اب اللہ کی عبادت میں امام حسین کا نام آیا نہیں آیا؟ اب کھلا ایک حدیث ہے کہ اگر ہمارا دل موجود نہیں، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک ہمارا دل موجود نہیں رہتا، خیال موجود نہیں رہتا، تصور موجود نہیں رہتا، ہماری نماز ہوتی نہیں۔ برابر ہے؟ ہمیں اگر دوسرا تصور کرے، دنیا کا تصور کرے یا دولت کا تصور کرے، ہمارے انکھا میں کوسے کی تصور، نماز میں کھڑے، ہماری نماز پوری ہو رہی ہے نہیں۔ اب رسول کی نماز ہو جاتی ہے، کس کا تبھی غیر اللہ کا تصور ہوا تو نہیں ہوتی نا، ہے سو ہم نے بھی حکم رسولی سے دیکھو ہی سو، مگر یہاں خود
जिब्राइल आको क्या बोल रही, अय मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें सजदे से सर मत उठाओ, हुसैन तुम्हारे ऊपर सवार है, हुसैन सवार है। हुसैन सरकार को ये नहीं समझना कि मालूम नहीं था हुसैन है ही कर दो। नबी वो होता है जैसा सामने से देखता वैसा पीछे से देखती, जैसा सामने से देखती वैसा पीछे से देखती, दाएं भी वैसा देखती, बाएं भी वैसा देखती, ऊपर भी वैसा देखती, नीचे भी वैसा देखती। हमारे इंसान के वास्ते आंखों की जरूरत, नबी पूरी कायनात को बैठे बैठे हर जगह भी देख सकते, मगर दुनिया वालों को यह दिखाना था कि अल्लाह ताला इसमें मौजूद है, इनकी मोहब्बत में, इनकी अकीदत में। हुसैन है कर को बोले, अब हुसैन है के साथ रसूल को ख्याल आया ना हुसैन कर, सुभान रब्बियल आला भी बोल रही, हुसैन है सुन रही, हुसैन है क्या, उतरूं उठूं नको, हुसैन हुसैन है क्या, उठूं हुसैन है क्या, अच्छा हुसैन मैं अभी बोल। अब यहाँ हुसैन है, यहाँ हुसैन की याद भी हो रही है, सुभान रब्बियल आला भी हो रहा, हुसैन की याद भी हो रही है, सुभान रब्बियल आला भी हो रहा, दो भी हो रहा है ना। अब बताओ नमाज टूटी नहीं टूटी? पूरे सहाबा पीछे परेशान हुए कहते इतना लंबा सजदा कर दो, इतना लंबा सजदा, सहाबा उठ उठ को देखे कहते मेरे आका को क्या भी होगा रिंगा, एक डाउट आता ना लंबा कर डाले, तब क्या करे, हुसैन सवार ही फिर सजदे में चले। अब हुसैन की याद अल्लाह की याद, हुसैन की याद अल्लाह की याद। अब इसके बाद तुम्हें लोग नहीं बोलना कभी भी हुसैन अलग हुसैन अलग, अल्लाह तो बड़ा अच्छे, हुसैन की याद भी इबादत, अल्लाह की याद भी इबादत, हुसैन की याद भी इबादत, अल्लाह की याद भी इबादत, हुसैन की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत। हुसैन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने गए तो पूछती, बोलती नहीं उठना है, अल्लाह का हुक्म है, की नहीं उठना, पूरा दिखाना ना हमारे सर के आत्मा को की कर को बोले तो हुसैन गिर जाती। कहां से गिर जाती? कितनी ऊपर से, 2 अड़ी से, 3 अड़ी से, क्या हो जाता था, क्या भी तो नहीं होता था ना, इतनी ऊपर से उठे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अल्लाह ताला को 2 अड़ी से इमाम हुसैन गिरना पसंद नहीं था, 2 अड़ी पर से, वो भी कहां से, नाना की पुश्त से उतारना, गिरना भी की दूर की बात, उतारना पसंद नहीं था। खुदा की कसम करबला के अंदर इमाम हुसैन को कतर को टुकड़े बना को उनके घोड़े को से बगैर हाथा नीचे गिराना क्या वो पसंद आता कि वो सब देता मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सभी हदीसा कई को दिए सो खाली सुन को देख लेने कि दिखाना कि थोड़ा भी इमाम हुसैन को धक्का देना, धक्का पहुंचाना अल्लाह ताला को गवारा नहीं, नबी को गवारा नहीं, फरिश्ते को गवारा नहीं। अरे उम्मत वालों, तुम्हें इतनी तकलीफ देखो इमाम हुसैन को मारे ना, ये तुमने गवारा देता है? नहीं देता। ये ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा डाले कि मंजे 2 अड़ी 3 अड़ी से भी अगर इमाम हुसैन जरा गिर गए भी, जरा झोंक भी खा गए तो वो पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा जब तक हुसैन नहीं चाहते, जब तक हुसैन नहीं चाहते। अब तुम्हें बोलती हमें सब सुन को ही हदीसा बचपन से क्या करो बोलो तो जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के तरफ से होता है। या हादी अंतल हादी लैसल हादी इल्लल्लाह, सब हिदायत अल्लाह के तरफ से, अल्लाह हिदायत दे डालना था। अब वहां बात क्या हुई, या रसूलल्लाह आप सजदे में से सर ना उठाओ जब तक हुसैन अपनी मर्जी से, ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम हटा रही, ना अल्लाह का हुक्म हो रहा कि जिब्राइल तुम्हें हटा डालो हुसैन को कर दो, ना अल्लाह ताला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिमाग में या दिल में ख्याल डाल रहा हटने का। वहां हुक्म क्या हो रहा है, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से तुम्हारी पीठ से ना उतरे सरकार, तुम्हें सजदे से सर नहीं उठाना कर। मतलब क्या, ये भी याद दिखा डाला कि हुसैन की मर्जी अल्लाह की मर्जी एक, हुसैन की मर्जी अल्लाह की मर्जी ये। अब थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार की पीठ से नीचे उतरे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुकम्मिल किए। सहाबा पूछे, या रसूलुल्लाह ये लंबा हुआ क्या करना, नमाज मुकम्मिल हुई कि फिर वापस पढ़ना? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि हुसैन जिसकी इबादत में शामिल है, खुदा की कसम ये सबसे बेहतरीन नमाज है। याद रख लो, मुझे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब मैं नमाज पढ़ता था पूरी रात सजदे करता था तुम्हारे वास्ते, तुम्हारी उम्मत के वास्ते, रोता था, मेरे पाँव फूक जाते, वरम पड़ जाते, सजदे में जाता तो मेरा जो सिर है, सिर अब नहीं घट्टे पड़ जाते कि
तुम्हारी उम्मत की बख्शिश के वास्ते हबली उम्मती रब्बी। तो अल्लाह ताला मुझे कुरान में हुक्म कराया, ऐ नबी इबादत जरा नफीस करो, जरा खलील करो, कम कर डालो, आदि कर डालो, नफ्स कर डालो, तो आदि कर डालो, निफ्स का तो आदि कर डालो, खलील का तो छोटी कर डालो। पूरी रात खड़ती ना है रसूल, तुम्हें पूरी रात खड़ रही ना, कहीं को खड़ रही तुम ना, ये खड़ना नहीं देखना, तुम्हारे पाँव में दर्द होता है, आलम असबाब ना, तुम्हारे पाँव फूक रही, तुम्हारे पसीने के ऊपर ये हो जा रहा है, तुम ना खून का दौरान सभी ये सब होता ना, आदमी सजदे में ज्यादा घंटे 1.5 घंटा ऐसा रहा तो अल्लाह ताला क्या बोलता है कुरान में, बोलता है तुम्हारी इबादत निफ्स करो, खलील करो, छोटी करो, पत्ता करो ना को, तुम्हें छोटी करो, बस में माफ करने वाला। पूरी जिंदगी हुक्म हुआ, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम करे इबादत, कम करे, ज्यादा करने वाले कम करे। हर टाइम को हुक्म क्या था रसूल को, पूरी उम्मत को हुक्म क्या था, पूरी रात इबादत करो, तुम्हें वलिया बनना, हौज बनना, खुतबा बनना, पूरी रात जागो, इबादत करो, रियाजत करो, कुरान पढ़ो, सजदे करो, है ना, ये हुक्म सबको। पूरी आज भी हर वली बनना तो मामूली रहना, इबादत करो, रियाजत करो, ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, विलायत मिलती है, तुमना गौसियत मिलती है, खुतबियत मिलती है। मगर मेरे आका को अकेले को हुक्म क्या, कट करो, कम करो, छोटा करो, कट करो, कम करो, छोटा करो। ये बोल को अल्लाह ताला रोका रसूल अल्लाह को, कट करो, कम करो, छोटा करो। पूरी जिंदगी ऐसा कर रखा है। जब हुसैन ऊपर खंदे को आए, तब हुसैन आए, तब अल्लाह ताला ऑर्डर चेंज करे, करो अभी ज्यादा करो, करो अभी ज्यादा करो, करो अभी ज्यादा करो। रसूल फरमाती खुदा की कसम, अल्लाह ताला को मेरी नमाज में हुसैन पसंद, अल्लाह ताला को मेरी नमाज में हुसैन देखना पसंद है। याद रख लो, अल्लाह को जिसे कम करो कया, अल्लाह ताला हुसैन की मोहब्बत में पढ़ो नबी, पढ़ो नबी, बढ़ाओ नबी, बढ़ाओ नबी, बढ़ाओ नबी, अब भी करो सजदा, अब भी करो सजदा, जत्ता करती करो, मेरा हुसैन उतरे दे, तब तक करो। देखो, जिसे मोहब्बत कितना करता था अल्लाह ताला, रसूल खुदा को कम करो बोलने वाला, हुसैन साथ में है तो ज्यादा करो कह। अब इसका मतलब समझाओ, बहुत अक्ल वाले ना, मौलवियाँ, मुल्ले, मुफ्तियाँ, आजकल के पीरा, ढोंगियाँ सभी बन को बैठी ना, बहुत करने वाले। अल्लाह के रसूल को इबादत को ज्यादा करो कह ना सजदे में, कि वो हुक्म बदलाया। इसका एक ही चेक मतलब हो सकता, सो आए मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हारी बहुत मोहब्बत मुझे, तुम ना मैं बहुत मोहब्बत, मगर ऐसी मोहब्बत हुसैन से करता हूँ, ऐसी मोहब्बत हुसैन से करता हूँ कि खुदा की कसम, जब हुसैन तुम्हारे पुष्प पर बैठो तो मैं, मेरा ऊपर जैसा अर्श है, अर्श झूमने लगता, फर्श झूमने लगता, हर कायनात के अंदर, सातों जमीन सातों आसमान के अंदर अल्लाह की रबूबियत झूमना शुरू होती जब हुसैन सरकार दो आलम के खंदों पर बैठते, खंदों पर बैठते। देखो ये हुसैन, ये हम ना क्या भी हमें नहीं बना लिया हुसैन की याद। हुसैन की याद फर्ज नमाज में है। और याद रख लो, कभी भी कोई भी साहबा को फिर वापस पढ़ेंगे कहीं नहीं, बोल डाले ये नमाज होगी और नमाज मुकम्मल भी होगी, अल्लाह ताला पसंद भी कर डाले। ऐसा सजदा कभी जिंदगी में हुआ नहीं, होता भी नहीं। वो हुसैन की पुष्प को बैठना, और हुसैन दिखा डाला मैं वो हूँ जो नमाज से भी अफजल हूँ, नमाज से भी अफजल हूँ, नमाज सजदे में भी मैं अफजल हूँ। नबी के सराने पुष्प के ऊपर बैठ को दिखा डाला कि खुदा की कसम में अफजल हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिया, निकले, हुसैन को पकड़े, हुसैन को पकड़ को उठाया अपनी गोद में, मस्जिद से निकल रही। इमाम हुसैन की क्या अदा, क्या रहेंगे। इमाम हुसैन बच्चे चढ़ते चढ़ते फिर खानजाम को बैठना कोशिश करे, फिर खानजाम को, खाली एक बार नहीं, हर बार भी रसूल क्या करते, हुसैन को हाथों में उठाते उठाते खांधों पर बिठा ले। मस्जिद के अंदर से निकल रही, कौन की पूछे, मौला अली को, क्या तुम्हारे बेटे सरकार दो आलम के खानजाम वो सबके सामने चढ़ जा रहे हैं। अब उन्हें पूछे इसका ही को बोले तो नाना भी नवासे की मोहब्बत बाहर हो जा रही है ना, या अंदर करने की चीज बाहर हो जा रही है नागर को। मौला अली को पूछे, मौला अली भी क्या करे। अब उसका सवाल, उसका दिमाग वो है। इमाम हुसैन सामने आपको, इमाम हुसैन को पूछे, क्या तुम्हें बहुत बड़े बन गई सो, रसूल खुदा के ऊपर तुम्हें चढ़ी ना, ऊपर खानजाम को, मैं नहीं करया ऐसा काम, तुम्हारा बाप हो को मैं नहीं करया ना ऐसा काम, तुम्हें कैसा कर ले। बाप बेटे को सिखाने से, उतरो नाना के ऊपर से, उतर जाओ घर को। हाँ, इमाम हुसैन बैठे बैठे क्या बोलती, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे अली,
میں تمہارے سے بڑا کتی، میں تمہارے سے افضل ہوں کتی، بیٹے میرے سے افضل ہے، میرے سے افضل۔ اب کون سکاری؟ نانا سکاری، بول بیٹے کر کسے؟ حسین کو۔ علی مشکل کشا سے بھی افضل کر کو، نانا نواسے کی محبت، وہ نواسا نانا کی نہیں، یہ اصل میں سید المرسلین سید الاولیاء کو بول رہی، بول بیٹے، اور جنت کے سردار بول، تو بڑا کر کو۔ کیسا؟ مولا علی کچھ نہیں، کیسا معلوم علی کو، مگر ہمارے جیسے تمہارے جیسے۔ بولتی تمہیں بولا ابا کیسا؟ بولتی میرے محمد مصطفیٰ، میرے آقا، میرے مولا معراج کو گئے سو، صاحب معراج انہوں، کیا صاحب معراج کی اب بات ہوئی تھی نماز کی، وہ بھی آدمیوں کو دکھانا تھا کہ معمولی شخصیت کو حسین سوار نہیں، صاحب معراج کو سوار۔ کون صاحب معراج؟ باقی ایک ہی کائنات کے اندر جو صاحب معراج ہوئے وہ محمد مصطفیٰ، جو اپنے آنکھوں سے سب سے رسول اللہ تعالیٰ کو دیکھے وہ ہمارے رسول، اس سے بڑھ کو کوئی اس سے اوپر نہیں گیا، اس کے اوپر نہیں گیا، صاحب معراج کے اوپر ہی نہ تمہیں، صاحب معراج کے اوپر۔ امام حسین فرماتی نانا نانا تمہیں معراج کو کہنا کیسا گئے، نانا نانا معراج کو کہنا کیسا گئے؟ تو رسول اللہ فرماتی کہ منجھے پہلے براق آیا، پہلے براق آیا، بعد براق بھی کچھ آسمانوں پر لگ گیا، پھر اس کے بعد میرے پاس رفرف آیا، انہیں کچھ آسمانوں کے پر لگ گیا، پھر وہاں چھوڑ ڈالا، اس کی سپیڈ برابر نہیں تھی، سپیڈ سلو تھی، پہلے براق اس کے بعد رفرف، اس کے بعد ایسا ہوا کہ اور ایک اللہ تعالیٰ ایک چیز کو بھیجا جس کا نام برہم تھا، اس کے اوپر چلیا، اس کی بھی جو تھی سپیڈ وہ بھی نہیں، 3 اللہ تعالیٰ مجھے سوارے عطا فرما، ایک براق، ایک رفرف، ایک برہم، بعد میں یہ بھی چھوڑا لیا، بعد میں خود اپنے پیروں سے چلیا، بعد میں جا کو میں اللہ تعالیٰ سے ملا۔ تو کتنے سواریاں ہوئے؟ ایک براق، ایک رفرف، ایک برہم، یہ 3 ہونے کے بعد پھر یہ 3 بھی فیل ہونے کے بعد یہ 3 کو بھی چھوڑ ڈالے، رسول خدا اپنے پیروں سے اپنا سفر پورا کرے، اپنے سفر پورا کرے، بتا ڈالے کہ رفرف سے زیادہ تیز، براق سے زیادہ تیز رفرف، رفرف سے زیادہ تیز برہم، برہم سے بھی زیادہ تیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر، ان کے پیر مبارک اتنی فاش جانے کے۔ تو بولے سرکار دو عالم مجھے براق، رفرف، برہم مجھے ساتھ دیے، یہ لے کو 3 جنے بھی گئے نا تم نا، یہ 3 سواریاں گئے نا، رسول اللہ کسے دیکھے؟ بولے میں پورے عرش کی پورا عرش کو دیکھا، پورے اللہ تعالیٰ کے منظرات کو دیکھا، اور آخری میں ان کے اوپر سوار ہو کو میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا، میں سدرۃ المنتہا پہنچ گا، کس کی سواری کر کو؟ رفرف کی، براق کی، برہم کی۔ تب سرکار امام حسین بولتی ہیں ابا ابا رسول اس کی سواری کرے، کس کی؟ رفرف کی، براق کی، برہم کی سواری کرے، انہوں سدرۃ المنتہا گئے، ان کی سواری کر کو سدرۃ المنتہا گئے، ابا سوچ لو میں کس کی سواری کر رہوں، میں کس کی سواری کر رہوں، میں کر رہوں رسول اللہ کی سواری، میں کہاں ہوں معلوم، میں کہاں ہوں معلوم، دیکھ لو۔ اب یہ سواری کرنے والے، وہ سواری کرنے والے کے پر انہوں کیا دیکھے رہیں گا، کتنا بڑا مرتبہ رہے گا، وہ حسین کا مہینہ، وہ حسین کی یاد منانا، یہ کیا بھی شرک بدعت نہیں۔ اور خدا کی قسم یہ بھی یاد رکھ لو، جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے ملتے، خصوصاً حسین کا مہینہ، حسین سے ملتے تو امام حسین کو زیادہ سے زیادہ 4 جگہ چومتے، بہت زیادہ 4 جگہ چومتے۔ پہلے پشانی کو چومتے، امام حسین کی پشانی کو چومتے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پشانی کو چومتے تو زار و خطار کا روتے، زار و خطار کا روتے، اور اس کے بعد فرماتے کہ میں پشانی کو اس لیے چومتا ہوں، امام حسین کی پشانی کو اس لیے چومتا ہوں کہ ان کی پشانی کے اوپر، ان کی پیشانی کے اوپر تیر و تلوار لگیں گے، ان کے پشانی پر تیر و تلوار ضربتاں لگیں گے، اس کے واسطے چومتوں گئے۔ پھر دوسرا امام حسین کے ہونٹوں کو بوسا دیتے، ہونٹوں کو بوسا دیتے، کبھی بھی پوچھتے کہ امام حسین کے بوسا دیتے، بولتے کہ یہ ہونٹ پیاس سے تڑپتی، یہ ہوش پیاس سے تڑپتی، میں وہ سوچ کو امام حسین کے ہونٹوں کو میں بوسا دیتا، سرکار دو عالم۔ حتیٰ کہ یہ بھی سنا دل ہے
کہ جب میں امام حسین کے ہونٹوں کو میں بوسہ دیتا ہوں، مجھے وہ عبید اللہ ابن زیاد جب امام حسین کے ہونٹوں کے اوپر بدبخت چھڑی پھراتا ہے وہ یاد آتا مجھے، اس کے واسطے میں یہ ہونٹوں کو میں چومتا ہوں۔ تیسرا امام حسین کے گلے کو چومتے، امام حسین کے گلے کو چومتے پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروروں کو بولتے کہ یہ شمر جو ہے وہ لعنتی یہ گلے کو امام حسین کے انہیں گھر سے الگ کرتا ہے، وہ یاد میں امام حسین کے گلے کو میں چومتوں گا۔ چوتھی جگہ امام حسین کے سینے کو چومتے، امام حسین کے سینے کو چومتے، مطلب کیا چھاتی کو چومتے، پوچھتے تو زار و خطار کا رو کو بدلاتے، اے میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جب امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا، جب مرکز میں اکیلے پڑے رہیں گے تو ان کے سینوں کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں کو چلایا جائے، اس کے واسطے امام حسین کو چومتے، امام حسین کو چومتے، اور زار و خطار کا چوم کو بولتے اے حسین تو میری امت بچانے والا، تو میرا دین بچانے والا، نانا میں قربان ہونا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا، تو کربلا میں قربان ہو، تو کربلا میں قربان، یہ قربان ہونے سے کیا ہوتا ہے، قربان ہونے سے کیا ہوتا ہے، بولتی کہ جب تمہیں قربان ہوتی، یہ قربان ہونے سے میں ساری امت کی میری شفاعت کر سکتا ہوں، میری امت کی شفاعت کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نانا یہ تمہاری امت میں نہ مارتے سو، کلمہ گوش نہ مارتے سو، کیا ان کی ہوتی ہے، بولتی جو تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے غم میں غم کرے گا، تمہاری خوشی میں خوشی کرے گا، جب تم پکارو گے حل من انصرنا، اگر ہے کوئی میری مدد کرنے والا، کوئی تمہاری مدد کو آئے گا، تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے غم میں غم کرے گا، میں انہی کو میں شفاعت کروں گا، اور ان کی شفاعت تیرے ہاتھوں سے ہی کراؤں گا، شفاعت تیرے ہاتھوں سے ہی کراؤں گا۔ امام حسین کو بولتی تمہیں آکو میرے دین کا ایسی یہ ہے کہ جو تمہیں چاہے گا خدا کی قسم وہ میرا امتی ہوگا، 70 پر 3 فرقے ہوں گے، 70 پر 3 فرقے ہوں گے، 70 پر 2 جہنمی ہوں گے، اس کے اندر فرق کرنے کا، جہنم اور جنت میں فرق کرنے کا، حسین تم ایک راستہ ہو، اگر تمہاری طرف میں جو بھی آئے گا وہ جنتی ہوگا اور تمہارے خلاف جو جائے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک چیز ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر ادھر بھی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر ادھر بھی ہے، مگر ادھر والے جہنم یا ادھر والے جنت ہیں، فرق کیا ہے، ادھر حسین ہے ادھر حسین ہے۔ اب ڈیفینیشن آ جانا، نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر سے شفاعت نہیں ہے، حسین سے ہماری شفاعت ہے۔ کس سے ہے سو؟ امام حسین سے ہماری شفاعت ہے، سو حسین نہیں تو شفاعت کسی حالت کے اوپر ہماری پہنچ نہیں سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود امام حسین علیہ السلام کے پر روئے، مولا علی مشکل کشا روئے، فاطمہ زہرا روئے، ائمہ اہل بیت ان کی ساری زندگی روئے، اور یہاں تک فرماتی کہ کوئی شخص، ایک واقعہ ہے بول کو ختم کر دوں، محشر کا میدان رہتا ہے، گنہگار آتی ہیں، سیاکار آتی ہیں، اچھے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر رہا ہے، فرشتے حساب کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا گنہگار آتا جو اعمال نہیں کر کو رہتا، اسے اس کے اعمال کے مطابق جہنم رسید ہو جاتا ہے، جہنم کا آرڈر مل جاتا ہے، جہنم کو جاتے رہتا ہے، جاتے جاتے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ آواز کرتا ہے، اے فرشتے رکو، وقفو، کھڑو، میں کچھ سوال کرنا، قرآن میں بھی یہ آیت ہے، میں کچھ سوال کرنا۔ اللہ کے فرشتے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سوال جواب قبر میں بھی ہوگا، پل صراط میں ہوا، محشر میں ہوا، میزان میں ہوا، ہمیں پورے کر لینا، پورے فرشتے سے نہ کرتے سو، ہمیں پورے کر لینا۔ اب اس کے اعمال جہنم کو جا رہی، جہنم کو گچٹ لگ جا رہی ہے، بولتا رکو میں سوال کرنا، یا اللہ کی تو ہم نہ حکم کر، ہمیں تجھے تیرے نوکر، اللہ کے نوکر ہمیں قبال کرتے، بولتی یہ سوال بڑا ہے، یہ سوال بڑا ہے، میں خود کرتا ہوں۔ چھوٹے سوال کس کے؟ نماز کے سوالات، روزے کے سوالات، زکوٰۃ کے سوالات، ذکر کے سوالات، نیکی کے سوالات فرشتے کر رہی، پورے سوالات فرشتے کر رہی، چھوٹی سی چھوٹی
नेकी का सवाल भी फरिश्ता कर रहा, बड़ी से बड़ी नेकी का सवाल फरिश्ता कर रहा, छोटे छोटे गुनाह का सवाल फरिश्ता कर रहा, बड़े से बड़ा गुनाह का सवाल फरिश्ता कर रहा। किरामन कातिबिन लिख ले रही, मुनकिन नकीर पूछ रही, वहां आपको मैशर में उनका हिसाब किताब फरिश्ते कर रही, सब कुछ कर रही। अब फरिश्ते सोचे हर छोटी से छोटी नेकी का सवाल करे, बड़ी सी बड़ी नेकी का सवाल करे, छोटे छोटे गुनाह का सवाल करे, बड़े से बड़ा गुनाह का सवाल करे। अब ये कौन सा ऐसा बड़ा सवाल जो खुद अल्लाह ताला करता है? तो अल्लाह ताला बोलता खड़ा हो से, मैं सवाल करता हूँ, या अल्लाह तू रब, तू बेहतर जानता है, खड़ा डाल दो। अल्लाह ताला पूछता वो जहन्नमी को, क्या तुम विलायत अली के बारे में क्या मानते हो? क्या विलायत अली के बारे में क्या जानते हो? शान नज़ूल, विलायत अली के बारे में क्या जानते हो, क्या मानते हो? वो शख्स बोलता कहता है मैं विलायत अली का कायल हूँ, मैं मानने वाला हूँ, विलायत अली का मैं मानने वाला, छोड़ दो इसे। कहता परेशान कर दे, या अल्लाह छोटे से छोटा हिसाब लिखे, किताब लिखे, हर चीज करे, सब कुछ करे, तो खाली विलायत अली वलीउल्लाह मानता कहता छोड़ डाला। बोले खुदा की कसम जो अली को वली माने, जो अहले बैत को वली माने, खुदा की कसम अल्लाह ताला की रबूबियत उसे जहन्नम में जाने नहीं देती। की नहीं देती? बोलता है जिसकी विलायत की मोहब्बत राई दाने बराबर भी अगर दिल में है, अली वलीउल्लाह उसके दिल में है, हुसैन की मोहब्बत दिल में है, हसन की मोहब्बत दिल में है, फातिमा जहरा की मोहब्बत दिल में है, अगर वो शख्स आमाल के तौर पर अगर जहन्नम में ढकेला जाए तो मेरी जहन्नम बुझ जाएगी। क्या हो जाती है? मेरी जहन्नम बुझ जाती है। अरे मैं कहाँ जहन्नम बुझा लियो, मैं कहाँ पहुंचो न, मैं बनैयू सो जहन्नम अली के मुनकिरां को, किसे? अली के मुनकिर को जलाने, मैं इनको ढकल डाल को मेरी जहन्नम ऑफ नहीं कर लेता। जाओ जन्नत को, जाओ जन्नत को। बोलता अल्लाह ताला जाते जाते ये एक ऐसा अमाल करे। अब अमाल भी अल्लाह ताला बराबर ना अदल करने वाला। अब फरिश्ते अमाल पूछ रही, अमाल नहीं है, अल्लाह ताला खाली क्या विलायत अली को भेज डाला। अब पूरे के दिल में अमाल भी ना, अमाल भी रखना ना, मोहब्बत के साथ अमाल भी रखना ना। अब मोहब्बत अली की रखा है, अहले बैत की रखा है, अमाल नहीं। अब फरिश्ते के दिल में है, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, अदल करने वाला नहीं। जज खड़ा तो बाता भी सुनता है, सबूता भी मांगता है, बाता भी सुनता है, सबूता भी मांगना नहीं। अब बाता भी हुआ, बाता में तो होगा, जीत लिया, अब सबूत होना दिल में रहता ना। लाया फरिश्ते वो टेम्पो दिल में रहता ना, फरिश्ता को हुक्म करता जाओ इन्हें ऐसा आमाल कराया, ऐसा आमाल कराया, मेरे खास खजानों में उसका आमाल रखा हूं और उसके आमाल उस संदूक में रखा हूं। उस संदूक के ऊपर उसका नाम है, उसके नाम के साथ उसका बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, जाओ लेकर आओ। तो फरिश्ते जाती, अल्लाह ताला के खजानों में से, खास खजानों में से खजाना खोदे तो उसे एक छोटा संदूक मिलता, उसका नाम लिखो रहता, फलां बिन फलां, उसकी माँ उसके बाप का नाम ले लेगा। या अल्लाह मिल गया। बोलती ये एक ऐसा आमाल कराया है जो किसी के हाथ को नहीं दिया, मैं खास मेरे खजाने में, अल्लाह ताला के खजान, फरिश्ते के सुपुर्द नहीं। फरिश्ते के सुपुर्द मामूली चीज़ें होते सो, बहुत बड़ी चीज़ ये जो अल्लाह अपने आप में रखा है। अब फरिश्ते भी समझ ले बहुत भारी चीज़ रहेगा, इन्हें कर को है सो। अब वो ले लेगा, आपको क्या करना है या अल्लाह? बोलती जाओ तुम्हें आमाल पूछे नहीं, वो शख्स को लौटा दो, वो शख्स को लौटा दो और कहो इस आमाल के बदली, इसने जो आमाल किया है उसके बदली इस महशर के मैदान में अनबिया भी हैं, मुरसलीन भी हैं, गौद भी हैं, कुतुब भी हैं, कलंदर भी हैं, मेरा महबूब भी है, मेरा अली भी है, फातिमा भी है, हसनैन भी हैं, करेमैन हैं। जाओ इसके बदल उन क्या दे सकती, इन्हें तो नहीं करया, इन्हों तो बहुत कर को ही ना, इसके बदल ये देना, उनके आमाल ले को आन, देखो भेजो। अब वो लेता है, मोतियों का संदूक छोटा रहता है। अब उन्हें आदम अलैहिस्सलाम, पहले आदम के पास जाता है, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाती है, जाको बोलते हैं अल्लाह का हुक्म है कि इसके बदली क्या है, खोलो। आदम खोलती, देखे तो एक ऐसा चमकता धमकता एक मोती रहता, एक छोटा मोती रहता। देखती आदम अलैहिस्सलाम, देखते ही कि तो नजर नबी की ना, बोलती अगर सारी जिंदगी की इबादत भी दिया तो इसकी कीमत मैं नहीं दे सकती। जाओ शीश के पास जाओ, उनका नबी नहीं मिलता। जाओ इब्राहिम के पास जाओ, इब्राहिम के पास भी बोलती इब्राहिम देखो वो मोती नहीं, मैं भी नहीं देखता। इस्माइल के पास, इसहाक के पास,
یوسف کے پاس، یونس کے پاس، موسیٰ کے پاس، حتیٰ کہ ہر نبی 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے پاس وہ لے کو جاتی ہیں. ہر نبی بھی ایک ہی چیز بولتا ہے، اس کا جو اجر ہے ہمیں نہیں دے سکتے. اگر ہماری پوری زندگی کی عبادت بھی، ریاضت بھی، شفاعت بھی تمہیں دے ڈالے تو اسے ہمیں خرید نہیں سکتی، اس کی قیمت بہت بڑی. اب وہ بندے کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کیا چیز میں کر ڈالی عمر کو. اب یہ نبیان کو معلوم ہو رہا ہے اس کے پاس کیا چیز ہے. آخری میں ہر نبی بھی بولتا ہے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس. محمد مصطفیٰ کے پاس اس کی قیمت ہوگی. محمد مصطفیٰ کے پاس جاتی، محمد مصطفیٰ دیکھتی، جیسا دیکھتی اپنی آنکھوں کو، اس موتی کو آنکھوں کو چومتی، آنکھوں کو بوسہ دیتی، بوسہ دے کو بولتی ہے شخص اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، اس کی قیمت میں دے سکتا. سیدھا وہ بندہ پاؤں پکڑ لیتا ہے، رسول اللہ بولتا ہے یا رسول اللہ 1,24,000 25,000 صاحب نبیان نے گیا، ہر نبی بولا ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. میں تمہاری امت کا، میں تمہاری امت کا، یہ کیا ایسی چیز میں کر ڈالی ہوں مجھے معلوم نہیں نا. میں نماز نہیں پڑھا تھا، روزہ نہیں رکھا تھا، حج نہیں کریا تھا، زکوٰۃ نہیں کریا، نیک عمل زیادہ نہیں کریا، مانتا اللہ کو، مانتا رسول کو، مانتا مولا علی کو، بس اتنا کر لیتا میری زندگی گزارتا. یہ کیا ایسی چیز میں کرتا لیا، یہ کیا چیز بولے. سرکار بولتی اے شخص یاد رکھ، جب میرے نواسے کے غم میں تو نے ایک بار مجلس میں گیا اور میرے نواسے کے واسطے تیری آنکھوں میں سے ایک بوند آنسو نکلے، یاد ہے؟ یاد آ جا. اب رسول یاد دلانے یاد آگا ہو ایک بار ایسا امام حسین کے غم میں وہ آنسو، اللہ تعالیٰ اس آنسو کو محفوظ کر لیا اور اس آنسو کو موتی بنایا. اور اس موتی کی قیمت حتیٰ کہ سارے نبی کھڑی مگر اس کی قیمت کوئی دینے والا. جا میرے علی کے پاس جا، یہ علی کے بیٹوں کے غم میں روئے ہوئے آنسو ہیں، جا مولا علی کے پاس جا. مولا بولتے ہیں یہ حسین کے پاس ہو، یہ حسین کے پاس، حسین کے پاس ملیں گا. امام حسین کے پاس جاتی، آخری میں امام حسین کے پاس جاتی. امام حسین دیکھ لے کو بولتے ہیں یہ میرے غم میں نکلے ہوئے آنسو، اور اس کی قیمت کائنات کے اندر کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے میری ماں فاطمہ زہرا، سوائے میری ماں فاطمہ زہرا. کیونکہ سب سے زیادہ، سب سے پسندیدہ، خدا کی قسم رسول اللہ کو فاطمہ زہرا، مولا علی کو فاطمہ زہرا، حسن حسین کو فاطمہ زہرا ہے، خود اللہ تعالیٰ کو فاطمہ زہرا ہے. اور فاطمہ زہرا ہی ڈھونڈ کر ساری کائنات میں جب بھی جہاں بھی یہ آنسوؤں کو امام حسین کے غم میں روتا ہے، نکالتا ہے، تو فاطمہ زہرا اپنے دامن میں ان آنسوؤں کو لیتی ہے، آنسوؤں کو لیتی ہے، اور وہ دامن میں سے اللہ تعالیٰ خاص خزانوں میں رکھتا ہے. اور جس جس کے دامن کو فاطمہ زہرا کا دامن، چہرے کو دامن فاطمہ زہرا رکھا ہے، خدا کی قسم اس کی شفاعت واجب ہے. چل میرے اے امتی، اے میرے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، چل آج میں میرے ساتھ تجھے جنت لے کر جاؤں گا. تو امام حسین، فاطمہ زہرا، علی مصطفیٰ مل کو اس انسان کو جنت کو لے کو جاتے. دیکھو خالی ایک آنسو امام حسین کی محبت میں اگر کاٹ لیے تو اس کا اجر کیا ہے، نبیاں نہیں دے سکتے. اب نبیاں نہیں دے تو ولیاں، غوثاں، قطباں، قلندراں تو سب چھوٹی بات، نبیاں تو بڑی بات. تو غم حسین میں رونے والے آنسو، نکلنے والے آنسو، خدا کی قسم اس کا سب سے افضل ترین یہ جو دن ہے، یہ جو دن ہے صبح کا دن ہے، کیا ہونا کر لو الگ چیز. محرم شروع، محرم کب ہو رہے ہو؟ سما کی مغرب سے، 2 محرم سے، 2 محرم سے مطلب کیا ہے؟ چہارشنبے کی شام سے، چہارشنبے کی جب مغرب ہوتی ہے، جمعرات کا دن لگ جاتا ہے، انشاءاللہ اس سے غم حسین شروع، وہاں سے غم، کیونکہ 2 محرم کو امام حسین کربلا میں تشریف لائے، کربلا میں تشریف لائے. 1 محرم کو سفر تھا، 2 محرم کو کربلا میرا حسین تشریف لائے، اور وہاں سے مصائب کے دن شروع، غم کے دن شروع. ہمیں یاد رکھ لو اہل سنت، ہمیں حسین مر گئے نہیں بولتے، ہمیں اتنا عقیدہ کرتی ہمارا جو پیر ہے وہ بھی زندہ ہے گا، ہمارا معمولی سا ولی بھی زندہ، غوث بھی زندہ. حسین تو زندگی کو زندہ کرنے والے. یہ سوچ ہمنا نہیں کہ حسین کے مرنے کی نہیں، حسین علیہ السلام کے اوپر یہ امت کیسا غم، کیسا کلمہ پڑھتے ہوئے، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے، رسول اللہ کی مشاہبت رکھتے ہوئے، حسین علیہ السلام اپنے سر کے بال سے ناف تک رسول جیسے،
حسن ناف سے لے کو پیروں تک. ارے حسین کی صورت دیکھے تو رسول اللہ, حسین کی صورت دیکھے تو رسول, ویسے چہرے کے اوپر مارنا اور ویسی نسل کے اوپر جسے خون رسول, علی اکبر شبیہ رسول, ان کو مارنا. زینب فاطمہ زہرا کیسے تھے, حضرت زینب ویسے تھے, ان کو بے ردا کرنا. یہ سبھی چیزاں یاد آئے تو دل تڑپتا نہیں تڑپتا کہ ہمیں چاہت کرتی جس کے گھر سے پردہ ہوا وہ پردہ نکلا اسے, جس کے گھر میں قرآن ہوا قرآن نکلا, وہ گھرانے کو امت, کلمہ پڑھنے والی امت, نماز پڑھنے والی امت, روزہ رکھنے والی امت یہ نہیں سمجھی کہ نماز روزہ زکوٰۃ بڑا ہوگا, امام حسین چھوٹے ہوگے کر کو یہ ظلم کری نا. یہ عقیدہ ہمارے میں نہیں آنا, ہماری نسلہ میں نہیں آنا, ہمارے بچہ میں نہیں آنا. یا آنا کہ خدا کی قسم ہر چیز سے افضل حسین, ہر چیز سے افضل حسین. حسین وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہوتے, حسین قرآن کے ساتھ, قرآن حسین کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ, فاطمہ قرآن کے ساتھ, قرآن فاطمہ کے ساتھ. یہ اہل بیت ہی قرآن کے ساتھ ہو سکتے کی کر کو بولو تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت کو اگر دکھا رہا ہے تو خدا کی قسم ان کو حجت بنا کو بھیجا. ان کو دیکھے تو خدا یاد آتا, ان کو دیکھے تو معمولی سا اگر ماں باپ 20 سال 30 سال 50 سال پال کو چلے گا تو بیٹے کو کیسا دکھ دیتا. کبھی بھی دیکھا تو مسند وکیل صاحب تھے, بیٹھتے تھے, کرتے تھے, یاد آتا نہیں آتا نا کہ احسان کرے کیا کہ ہم نہ سکھائے, ہم نہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, سکھائے. ایک احسان آتا نا, دکھ بھی ہوتا ہے, غم بھی ہوتا ہے, اور کچھ چیزوں کے واسطے خوشی بھی ہوتی ہے. ارے چلو چھوٹا سا کام کرے, چھوٹا سلسلہ چلائے, چھوٹی چیزاں کرے, چلو یہ چھوٹے چیزاں, ہمیں کیا بھی بڑے چیزاں کر رہی نہیں, چھوٹے چیزاں کری سو, چھوٹی چیز کر کو اتنی یاد رہی تو خدا کی قسم پورے دین محمدی کو بچانے والا حسین, دین بچے نا, ان کو کہتا ہمیں یاد نہیں کرنا, کہتا یاد نہیں کرنا نہیں. اگر انہوں ہے کچھ نہ, انہوں رہتے کچھ نہ, یہ کربلا, یہ کلمہ یاد ہے, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ قبلہ, یہ کعبہ, یہ ذکر کتنی یاد رکھنا. ہم خالی ایک معمولی سا بچہ بھی انتقال ہوگا یا باپ بھی انتقال ہوگا, سالہ پریشان رہتا باپ, بیٹا انتقال ہوگا, بیٹا انتقال ہوگا. ارے کڑیل جوان اکبر, 6 مہینے کے علی اصغر, 6 سال کی سکینہ, ان کے رخساروں کے پر تماچے, سوا سال ان کو چلا کو, وہ بھی کیا پردے نکال کو, ہاتھوں کو گردن میں باندھ کو, اپنے چہرے سے اپنا منہ چھپا کو. کس کے واسطے چلے سن, کیا ان کے خاندان کے واسطے, کیا امام حسین کو, حضرت زینب کو, حضرت سکینہ کو کیا کربلا کے بعد مرتبے ملے؟ خدا کی قسم دنیا بنی تھی تب سے مرتبے ملے, دنیا نہیں بنی تھی تب سے مرتبے بنے. ایک واقعہ ہے, سننا تو نے تو ختم کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں, بولتی نہیں کہ یا رسول اللہ تمہیں کب سے نبی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھی. ہمیں سب بندے 40 سال کے بعد نبوت 40 سال کے بعد نبوت نہیں, ہمارا عقیدہ یہ نہیں. نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی مسجد نبوی میں بیٹھی, تب بولتی میں نبی تب تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے, مٹی اور پانی کے بیچ میں جب تھے میں نبی تھا. پھر ایک بار دوہراتی, میں نبی جب سے ہوں جب مٹی اور پانی کے بیچ میں آدم تھے, تب سے میں نبی. یہ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار. اب آدمی ایک بات کو بار بار دوہرا رہی گا تو آدمی کو کیا کی رہتا نا, کیا کی وزن بول رہی گا. تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ بولے کہ میں نبی تھا جب آدم اور پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے, تب میں آدم. مطلب کیا, مٹی الگ تھی پانی الگ تھا, ابھی مکس بھی نہیں ہوئے, اب مکس کر کو خمیر بنا کو بعد میں اللہ تعالیٰ بنانا تھا. تب مٹی الگ تھی پانی الگ تھی, تب سے میں نبی ہوں. 12ویں مرتبہ جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو وہاں سے مولا علی مشکل کشا, مولا علی آتی, مولا علی پکارتی, وہاں سے پکارتی میں ولی تھا جب آدم
مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، میں ولی تھا، میں ولی تھا۔ جب یہ بولتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے کہ نہیں، علی کو گلے ملتی، بولتی علی منی من نور باہر، علی منی علی منی من نور واحد۔ یاد رکھ لو، یہ اہل بیت اب سے نہیں، ان کی ولایت آج سے نہیں۔ آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے علی ولی تھے، آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تو حسین ولی تھے، آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تو حسن ولی تھے، آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے فاطمہ زہرا ولی تھی، ولیہ تھی۔ یہ آج کل کے ولیانی، کربلا کے بعد کے ولیانی، قربانی دے کو ولیانی بنے، خدا کی قسم ایسے ولیوں کے گھرانے کو بے پردہ پھرانا، ان کی بات نہیں سننا، ان کے واقعے نہیں سنانا۔ آج بھی کربلا کا جب وقت آتا ہے، آج بھی آتا ہے، آدمیاں کے دلا میں کیا ہے؟ ہیپی نیو ایئر۔ کیا ہیپی نیو ایئر؟ ہم نے کیا ہے؟ ہر چیز ہیپی کب ہے؟ سو مولا علی کو ماننے والے کیا بولتے ہیں معلوم؟ مومن کو عید اس دن ہے جس دن انہیں گناہ نہیں کر۔ تمہیں نکو کرو گناہ، وہ عید تمہاری۔ گناہ نہیں کرے تو ہر روز بھی عید۔ اب کون سا دن گناہ نہیں کر رہی؟ سو نہیں، وہ ایک نہیں کرتے ہونا تو خالی کیا ہے؟ ٹرینڈ کیا ہے؟ یہ ایک ٹرینڈ چلا دی، کیونکہ ہم نہ کیا ہے؟ غم حسین سے ہمیں ہٹنا، اور محرم کے اندر اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا گاؤ، اچھا سو کی۔ وہ اگر کو بولے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حدیث لے لگا ہے۔ کیا حدیث لے لگا ہے؟ کہ محرم 10 محرم میں آدم کی دعا قبول ہوئی، شیش کی دعا قبول ہوئی، یونس کی دعا قبول ہوئی، یوسف کی دعا قبول ہوئی، ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، اسماعیل کی دعا قبول ہوئی۔ یہ دعائیں نبیان کے قبول ہوتی، اس کے واسطے ان کی نجات ہوئی، اس کے واسطے تمہیں محرم میں خوشی مناؤ۔ یہ نا عقیدہ ہے سو اہل سنت میں، یہ عقیدہ ہے سو کہ خوشی مناؤ، نئے کپڑے پہنو کے تو نبیاں پریشانی میں تھے، نجات ملی، انہوں نجات ملتے کے ساتھ کون پریشانی میں نجات ملتے کے ساتھ خوشی ہوتی ہے نا، وہ خوشی کی 10 محرم میں بہت سے نبیان کو نجات ملی، اس کے واسطے ہمیں خوشی کر۔ ایک کھلی بات یاد رکھ لیں، محرم، سفر، رجب، یہ مہینے کے شعبان، رمضان، ربیع الاول، یہ سب چیزاں، جمادی الاخر، جمادی الثانی، یہ سب مہینے کے نامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم، کیا نام؟ ہاشم، انہوں انوینٹ کرے سو، کیا کرے سو؟ ایجاد کرے سو، کیا کرے سو؟ اس سے پہلے یہ ناماز نہیں تھے، نہ محرم تھا، نہ سفر تھا، نہ ربیع الاول تھا، نہ ربیع الثانی تھا۔ بس تم نے اہل بیت کی محبت سے ہٹانے کے واسطے کیا کرے؟ محرم میں پورے نبیان کو لے لے کا کو امام حسین کو کام پہ۔ کبھی بھی یاد رکھ لو، حسین حسین دین میں نبیان ہیں سو، کس میں ہیں سو؟ دین میں آدم، دین میں یوسف، دین میں یونس، دین میں ابراہیم، دین میں اسماعیل، دین کے اندر نہیں سن، دین میں۔ اور حسین کیا؟ خود دین، خود دین۔ تمہیں دین کے کمپٹیشن کے اندر کے میں نہیں لے لگا، خود دین ہے۔ اور یہ سے بات رد ہوگی، تب اس کا بات نہ کر لکھتے ہیں، یہاں بات رد ہوگی۔ رسول اللہ کے 150 سال پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 150 سال پہلے یہ زمانہ گزرا جہاں سے یہ ایجاد ہوئے سو، یہ مہینے کے نامہ ایجاد ہوئے سو۔ اب اس سے پہلے 600 برس پہلے رسول اللہ کی عیسیٰ ہے سو۔ اب 600 برس پہلے محرم نہیں تھا، نہیں تھا، سفر نہیں تھا، ربیع الاول نہیں تھا، جمادی الثانی نہیں تھا، جمادی الاول نہیں تھا۔ آخری نبی 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام، 2220 ہمارا 2000 نہیں 2021 2020 پر ہے، 2020 پر ہے، اسلامک ہجری 1440 پر 3۔ اب 2020 میں سے 1443 مائنس کرے تو تقریباً 600 چلر سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے سو، عیسیٰ پہلے آئے سو، 150 سال پہلے مہینے بنے سو، رسول اللہ کے آنے سے 150 سال پہلے مہینے بنے سو۔ اب آدم سے لے کو عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 400 سال 450 سال تک مہینے نہیں تھے، مہینے کے ناماز نہیں تھے، مہینے کے نامہ نہیں تھے۔ اب نجات کس کی کرا رہی اس تمہیں؟
نہیں، یہ دیکھو، یہ صرف اور صرف اہل بیت کی یاد ہمارے دلوں میں سے نکال لیں، غم حسین کو نکال لیں، اور وہ یزیدیت اور معاویت ہمارے میں گھسوڑنے کے واسطے کیا کرے سو یہ کھیل کھیلے سو بنی امیہ کے لوگ، یہودی نصارہ لوگ کیا کرے، یہ مہینوں کے اندر گھڑ کو ہمارے دلا میں، ہمارے دماغ میں دال کو، ارے نبیاں نجات ہوئے خوشی کرنا، نبیاں نجات ہوئے خوشی کرنا کر کو بول کو کیا کرے، اس دن غم حسین سے ہٹا کو کیا کر ڈالے، ہمیں اس دن خوشی کرنے کے، اب ہاں سرکار دو عالم کرنے کے، ہمیں امت کس کی ہوتی بول، کس کی امت بتاؤ، زندہ ہی نہیں ہے، حاضر ناظر جسم و جسمانیت کے ساتھ میرا نبی زندہ۔ چلو صحیح اہل سنت کے حدیثان کے اندر کربلا کے دن سرکار دو عالم کیا کر لیتے، چل میں سنی نہ اہل سنت نہ کر لے کو تھا، میرے نبی کیا کر لیتے، کربلا کے اندر موجود نفس نفیس، ہاتھ میں شیشی رسول اللہ کے، سر پو امامہ نہیں، مٹی میں دھول دھول، کیا کر رہی رسول اللہ، خواب میں ام سلمہ دیکھ رہی، کیا کر رہی رسول اللہ، بول رہی شہداء نے کربلا کا خون جما، حسین کا نہیں، خالی اکبر کا نہیں، اصغر کا نہیں، یہودی جون کا بھی، عیسائی کا بھی، کون کون حسین کے ساتھ میں تھے، چاہے انہیں نماز پڑھیا نہیں پڑھیا نکو، روزہ رکھا نہیں پڑھیا نکو، خدا کی قسم حسین سے مل گا، دین سے مل گا، خدا کی قسم نبی جیسی ہستی اپنے پاک ہاتھوں سے اس کا خون جمع کری تو کئی کو جمع کر رہی، کیا سرکار کے پاس اس سے پہلے شفاعت کی طاقت نہیں تھی؟ پھر بھی یہ بھی مانو، رسول فرماتی ام سلمہ کو، خدا کی قسم یہ 72 شہداء کا خون میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سپرد لے کر جاؤں گا اور پوچھوں گا اس کے صدقے میں میری امت کی شفاعت کر، مان اب کیا مانتا، بول کیا بولتا۔ اب رسول خود یتا اہم چیز فرشتوں کو بھیجنا تھا، اللہ تھا، جبرائیل کو بھیجنا تھا کلیکشن کے واسطے، عیسیٰ کو بھیجنا تھا، موسیٰ کو بھیجنا تھے نا، غوث کو بھیجنا، قطبہ کو بھیجنا، امپورٹنٹ کام امپورٹنٹ ادبی کرتے، ان امپورٹنٹ نہیں، اتنا امپورٹنٹ تھا رسول اللہ کو، خبر مبارک سے نکل کو کربلا میں گئے، کربلا میں موجود رسول اللہ، کربلا میں ہر جگہ امام حسین کے ساتھ موجود، امام حسین کو دلاسا دے لے کو، ساتھ میں دلاسے دے لے کو، اٹھائے ہر جگہ کا خون سبھی کلیکٹ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب آکو، حتیٰ یہ بھی حدیثہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار کے ساتھ موجود، سواں کی ہزاروں کی تعداد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یزیدیوں کی فوج کے لوگوں کو قتل کر کو اس باسل جہنم کر، بتاؤ کر رہا کیا، یہ سب چیزاں چھپاتی، کئی کو چھپاتی، تم نہ یہ سب چیزاں بتا ڈالے تو تمہیں بھی حسین ہو جاتی، ان کے دھندے چل جاتی، ان کے نیمبوان چل جاتی، ان کے آلایاں چل جاتی، ان کے آخایاں چل جاتی، انہوں جو بنائے مولایاں چل جاتی، ہم نہ صرف حسین یاد رہ جاتا، عباس یاد رہ جاتا۔ مطلب کیا، اس دن اہل سنت والا رسول کی سنت کر، تو بھی جا کربلا کو، نہیں ہو رہا کربلا کو جانے نہیں ہو رہا ہے تو مجلس بچھا، فرش عذاب بچھا، تو بھی یاد حسین کر، تو نہیں کر سکتا رسول رو لے کو پھر لگتے، تو رو بھئی، تو کی مفتی مولوی کی بات کرتا، روئے تو شیعت کا فتویٰ کہتا، ہمیں شہادت کرتا ہے میں غم حسین، رسول خود غم حسین، بخاری میں خود موجود، سیاستہ میں موجود کہ رسول روتے پورے جسم کے اوپر دھول، سر پو امامہ نہیں، پوچھتی ام سلمہ، وہ بھی پوچھتی رسول امامہ نہ کی، وہ جوتا اتنا بڑا تمہارا اتنا افضل، کلوے کے نیچے رہا تو جوتا اتنا افضل، تو سر کے اوپر امامہ کیا افضل، کیا ہے افضل، امامہ کیا، بولے کیا کروں امامہ کی فکر کیا کروں، کی وہ میری بیٹیاں بے پردہ ہے تو میری عزت بے پردہ ہے تو میرا امامہ کیا کروں، میری کیا ہے۔ اب رسول خود دکھا ڈالے، مجلس ایسا کرو، زارو خاطر کرو، تمہارے امامے، تمہارے ٹوپیاں، تمہارے پگڑیاں کہتے بھی اونچے رہے تو کیا ہوگا، حسین سے بڑھ کو نہیں نا، رسول دکھا ڈالے نا، کہ امامہ نکال کو بھی دکھا ڈالے، امام حسین کو یہ کرنے کو بھی دکھا ڈالے،
इमाम हुसैन पुकारे स्टॉप को चले गए, ये बोलते सो अहले सुन्नत, इसे बोलते सो अहले सुन्नत, इसे बोलते सो अहले तरीक़। दुनिया के अदमिया में ले ले कौन को की तो हमारे अदमिया क्या है, बकरा की सरकार। हमारे अदमिया क्या है, कौन क्या बोलिया, कौन मैसेज डालिया उसे तो उसके वास्ते हमें भी जरा डिले करते साथ में देख लगता सो की को बोलो हमने कन्फर्मेशन आना क्या है, चांद दिखा नहीं दिखा, नहीं चांद तो दिखा नहीं, सबान दिखता है, 30 रोज हो जाती है, 30 पक्के 30 रोज आते, उसके वास्ते सबान से इंशाल्लाह मुहर्रमुल हराम नो हैप्पी गिपी हमना स्टार्ट होता सो 60 से। और तुम्हें सूचो बनो को अब तो दलील मिल गई ना, कौन भी नबी नजात नहीं, सब नबिया भी क्या हुए 10 मुहर्रम हराम को, या कोई भी ऐसा दिन नहीं, कौन सा भी ऐसा नबी नहीं जो करबला की जमीन को पहुंचा नहीं। आदम करबला की जमीन को, नूह करबला की जमीन को, यूसुफ करबला की जमीन को, हत्ता कि एक रिवायत में ऐसा आती है कि खुदा की कसम आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला डालिया, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला डालिया, कहाँ डालिया, अरफात में, इनको सिरंदीप श्रीलंका में डालिया, तो रोते 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 चलते चलते ढूंढते ढूंढते रोते रोते एक ऐसी जगह पर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम आए, वहां पर जाकर रोना शुरू कर। कहां पर, वो जगह के पर अरफात में रोए, वो जगह पर रोए। जब वो जगह पर रोए तो वहां पर उनको एक दिल में एक अल्लाह ताला इल्हाम हुआ कि अब आदम मिलती, तब दुआ करती या अल्लाह हर जगह रोई में, हर खित्ता रोई आदम से मगर यहाँ ऐसी कैफियत मालूम होती है कि मेरे गम में मेरे शौहर का गम नहीं है, मुझे उसमें रोना नहीं आ रहा, कुछ ऐसी कैफियत है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये रोना कहीं को आ रहा, रोना कहीं को आ रहा। तो अल्लाह ताला बोलता है ये वो ज़मीन है जहां पर मेरे रसूल के नवासे का खून है, मेरे रसूल का खून है, तो ये असल में ये तुम्हारे शौहर पर रोना नहीं, ये असल में आकर हुसैन पर रोना। जा इसके सदक़े में आदम को मिला था, आदम मिलने के बाद हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़मीन में शादी होती है। ये वाक़या बोलती आदम अलैहिस्सलाम ऐसा वाक़या हुआ, बोलती हैं अय हव्वा तू क्या बोले, उससे पहले मैं भी मौजूद था, मुझे भी वो कैफियत हुई, और वो कैफियत के दौरान मुझे अकीदा था कि तुम्हें मिलती। उस दिन किसके वास्ते रोए, बोले मैं हुसैन के वास्ते रोई, मैं हुसैन के वास्ते रोई। चल आज हमारी नियाज पूरी होगी, शादी भी होगी, सब भी होगा, अब हमारी नियाज पूरी होगी। चल आज हमने अल्लाह ताला यहाँ ज़मीन के ऊपर हमारी नस्ल पैदा करने वाला, नस्ल पैदा करने, चल हमारी नियाज के वास्ते आज जाको हमें ज़ारो ख़ुदार मेरे नवासे रसूल अल्लाह के नवासे के वास्ते रोएंगे। हव्वा भी मौजूद, आदम भी मौजूद, दोनों मिलकर गिरिया कर। ये क्या भी मजलिस आज से नहीं बैठी, आदम के ज़माने से मजलिसा करने वाले, आदम के ज़माने। हर नबी के दर्जात भी बुलंद करना, तो वहाँ से पैदा, वहाँ से नस्ल, वहाँ से अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बोलता है जा आदम नस्ल बढ़ती है, तुम्हारी नस्ल बढ़ती है, तुझे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जा तेरी इसे मोहब्बत कर। ये एक ऐसी है कि अहले बैत की मोहम्मद और मुस्तफ़ा की और अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारी नस्लों में डाल, जब तक ये मोहब्बत रहती है तेरी नस्ल में नबी पैदा होंगे, वली पैदा होंगे, गौस पैदा होंगे, जो तेरे बच्चे तेरी बात सुनती हैं उन्होंने नबियाँ अच्छे नेक इंसाना, जो तुम्हें ये बात नहीं सुनते उसमें से गलीज इंसाना, फितरत वाले इंसाना, नजीस इंसाना पैदा होती। देखो आदम की आदमियत भी हुसैन और अली की मोहब्बत से, ये विलायत का, ये अच्छे लोगों का सिलसिला, ये एक तरफ शजरे तैयबा, ये एक तरफ शजरे खबीसा। शजरे तैयबा में और शजरे खबीसा में फ़र्क क्या है, हुसैन। करबला में भी क्या है, शजरे तैयबा पाक शजरा, माँ पाक बा पाक, माँ नेक बाप एक, माँ नेक बाप एक, किसका है वो तैयब वाला। शजरे खबीसा सब कुछ रखा है, दौलत शौहरत हिम्मत ताकत अमल सब कुछ रखा है, मगर शजरे खबीसा हुसैन उसका बॉर्डर, हुसैन उसका बॉर्डर। देखो कहाँ आना चाहती, इधर की उधर की, क्या रख लिया तो फायदा नहीं, यहाँ हुसैन रखो बात करना, हुसैन रखो बात करना। अगर हुसैन की तरफ रखो तुम्हें नमाज पढ़नी जायज़, हुसैन की तरफ रखो रोज़ा रखनी जायज़, हुसैन की तरफ रखो जिक्र करनी जायज़, जो भी करो खुदा की कसम हुसैन रखो करो जायज़। तुमने अल्लाह ताला तुम्हारी नमाज नहीं था, हुसैन देखता, तुम्हारे पास हुसैन है पढ़ लो जायज़, क्या करती जायज़ की तो हुसैन जहां पर है चोर नहीं बनता, उन्हें
چور نہیں بنتا. حسین نہیں رہا تو چورا میں گنتی کرتے سو کی تو چورا جیل میں بھی ڈالے بعد بھی کیا کرتے صبح کو گنتی شام کو گنتی چوریش نا ایسا حسین کے ساتھ رہنا انشاءاللہ.